حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 45 منٹ تک پریشان رہے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے یوزرز، تو ٹویٹر میں آ کر کے کیا کہا۔ وہ بغاوت کے بعد ہونے والے احتجاج میں ناظرین میانمار میں قتل عام جاری ہے، 230 افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ بی جے پی نے مصیبت میں جشن منانے کا موقع تلاش کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کس لیڈر نے جو ہے تنقید کرنے کی کوشش کی ہے، اور امیدوار ڈاکٹر معید الرحمان کا دلچسپ پوسٹر اس وقت موضوع بحث کیوں بنا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ وہیں پر ریاض کے آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور سعودی عرب بہت زیادہ غصے میں ہے، تو وہیں پر برطانیہ میں ایک معروف سپر مارکیٹ کے قریب میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ملنے سے مسلمان اس وقت بہت خوش ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو وہ خبر سناؤں گا، سب سے پہلے ویکسین تیار کرنے والے مسلمان ترک نژاد سائنسدانوں کو کس طرح سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے اس قدر اس وقت نوجوان جنریشن جڑ گیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس میں ایسا آن لائن رہتے ہیں کہ اگر کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ کے لیے بھی اگر یہ ایپس بند ہو جاتے ہیں تو دوسرے پلیٹ فارم پر آ کر کے کس طرح سے ہنگامہ مچاتے ہیں۔ کل رات اچانک 11 بجے کے قریب واٹس ایپ اور انسٹاگرام استعمال کرنے والوں کو پیغام بھیجنے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے میں دشواری آنی شروع ہو گئی، جس کے بعد ٹویٹر پر شکایات کا سیلاب آ گیا۔ یاد رہے کہ پریشانی 45 منٹ کے لیے ہی رہی، کیونکہ 45 منٹ بعد یہ خدمات بحال کر دی گئی تھی۔ یاد رہے جیسے یہ دشواری شروع ہوئی اس کے فوری بعد ٹویٹر پر واٹس ایپ انسٹاگرام ڈاؤن ٹرینڈ کرنے لگا، لوگوں نے اس کی خوب میمز بھی بنا کر ٹویٹ کر ڈالی۔ اس کے بعد واٹس ایپ کی جانب سے ایک پیغام بھیجا گیا کہ کچھ وقت کے لیے پریشانی آئی تھی لیکن اب یہ صحیح ہو گیا ہے۔ واٹس ایپ نے لکھا، آپ کی ہمت رکھنے کے لیے شکریہ، یہ 45 منٹ مسئلہ تھا لیکن اب ہم واپس آ گئے ہیں۔ انسٹاگرام نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو انسٹاگرام اکاؤنٹس میں دشواری آئی لیکن اب ہم واپس آ گئے ہیں، مسئلے کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، پریشانی کے لیے افسوس ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن کے پاس اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس پر اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں مچائیں گے۔ کسی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یا کسی مظلوم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس قدر ہنگامہ نہیں مچاتے ہیں جتنا ہنگامہ اس وقت یا تو فیس بک میں کوئی پرابلم آ جائے، یوٹیوب میں پرابلم آ جائے، واٹس ایپ میں پرابلم آ جائے، یہ جو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے ایپس ہیں اس سے پرابلم آ جاتا ہے تو پل بھر میں ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کل جو میمز بنے واٹس ایپ کو لے کر کے، اور جس طرح سے جو ہے تبصرے ہوئے 11 بجے کے بعد، اس سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کس طرح سے جو ہے اس طرح کے جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں اس سے جو ہے وہ اس قدر دلدادہ ہیں کہ جو ہے پاگل پن کی حد تک اس سے جڑے رہیں گے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنوں کی حد تک جو ہے اس وقت ایپلیکیشنز ہماری نوجوان نسلوں کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ بھائی ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں میانمار کے قتل عام کی۔ جی ہاں، میانمار، یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا وہ ساری کہانی، وہ ساری داستان آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہاں پر اس وقت ظلم و ستم کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں کے عوام کے لیے فوج ایک عذاب کی صورت میں نازل ہو چکی ہے، اور میانمار میں پولیٹیکل قیدی امدادی ایسوسی ایشن کے شہری حقوق کے گروپ نے جمعہ کے روز فیس بک پر لکھا کہ 1 فروری سے ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں پر کارروائی میں اب تک 230 افراد لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے، ہلاک ہو چکے ہیں۔ میانمار میں
جو ہوا اور بغاوت کے 44 دن گزرنے کو آ رہے ہیں ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب آگے جا کر کے کیا کچھ ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ اموات کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے، جبکہ یہاں کے مقامی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ تعداد ہلاکتوں کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ میڈیا میں لانے سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس عرصے کے دوران ابھی تک 2330 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ زخمی کس ہاسپٹل میں کس حالات میں ہیں ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فوج لگاتار عوام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ یہ اس میانمار اور برما کی کہانی ہے جہاں مسلمانوں کو پر ظلم ڈھایا، ان کا قتل عام کیا، ان کے گھروں کو جلایا اور ان کو بے گھر کر کے جو ہے دیگر ممالک میں اس وقت مہاجر کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ اسی برمی عوام پر اس وقت فوج مسلط کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں بی جے پی کو لے کر کے اکھلیش یادو نے کیا کہا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے 4 برسوں میں ریاست کو بری طرح چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ 20 برس پیچھے چلی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کے 4 برسوں میں بھی بی جے پی نے جشن منانے کا موقع تلاش کر لیا۔ اکھلیش یادو نے جمعہ کو جاری بیان میں کہا کہ جو کام سماجوادی پارٹی کی حکومت کے وقت ہو رہے تھے اور ریاست ترقی کے راستے پر رفتار پکڑ رہی تھی، ان کاموں کو بی جے پی حکومت نے نہ صرف روک دیا بلکہ جاری عوامی مفاد کے منصوبوں میں رخ نہ ڈالا، اور پھر بھی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بہت سارے منصوبوں کو لے کر کے جشن منا رہی ہے۔ آخر کس موضوع پر بی جے پی جشن منائے گی اور کون سا موقع تلاش کر رہی ہے، کہتے ہوئے بی جے پی کو اور یوگی حکومت کو آڑے ہاتھ لینے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، سیاسی پارٹیاں بھلی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگاتی ہیں، لیکن ان کی نظریں ہمیشہ ووٹ بینک پر ہی رہتی ہیں۔ بیشتر پارٹیاں کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ذات پات کے نام پر، کبھی کے نام پر لوگوں میں تفریق کرنے کا کام کرتی ہے۔ ایسے ماحول میں ڈاکٹر معید الرحمان نے ایک بہترین مثال پیش کی ہے، جو کہ اتر پردیش کے پنچایت چناؤ میں رامپور کی تحصیل صدر واقع گاؤں میں دو کپوری ٹانڈا سے گرام پردھانی امیدوار بنے ہیں، اور ان کا یہ انتخابی تشہیر اس وقت جو ہے سرخیوں میں چھایا سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، پرینکا گاندھی، راہل گاندھی اور سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کے ساتھ ساتھ بی ایس پی سپریمو مایاوتی اور ایم آئی ایم کی سربراہ اسدالدین اویسی کی بھی تصویر کو بھی اور لوگوں میں موضوع بحث بن گیا، کیونکہ اپنے طرز کا بالکل ایک الگ ہی پوسٹر ہے۔ یہاں قابل غور کہ قومی تہوار یعنی یوم جمہوریہ، یوم آزادی کے موقع پر دہلی میں منعقد ہونے والی تقریب کے دوران یا پھر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تقریب میں مختلف پارٹیوں کے لیڈران کی شرکت تو کئی بار دیکھنے کو ملتی رہی ہے، لیکن پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر پنچایت الیکشن میں گاؤں کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے سبھی پارٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کا معاملہ ابھی تک دیکھنے کو یہ پیش رفت معید الرحمان نے کی، جنہوں نے اپنے پوسٹر میں سبھی اہم پارٹیوں کی سرکردہ لیڈروں کو جگہ دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ حکومت کسی بھی پارٹی کی رہے وہ اپنے علاقے اور عوام کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ بھائی ناظرین گرامی، یہ لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو آپس میں حلیف ہیں ان کے تصاویر کو استعمال کر کے پوسٹر بنا کر کے جو ہے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر معید الرحمان صاحب الگ الگ طرح کے جو اس پر تبصرے جاری ہوئے، اس پوسٹر کو شیئر کیا جا رہا ہے، وائرل کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سام بچھو کی طرح جو پارٹیاں لڑتے ہیں، اگر انہی پارٹی کے لیڈران کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ دی جائے اور ایک قطار میں رکھ کر کے ووٹ مانگا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت میں یہ تو اچھمبا ہی لگے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے ایک پیغام دینے کی شاید ڈاکٹر معید الرحمان نے کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں اس وقت یہ پوسٹر بڑا موضوع ہے بحث بنا ہوا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سعودی عرب کی وزارت توانائی کے ایک سرکاری ذرائع نے جمعہ کے روز ریاض ریفائنری پر ڈرون کے ذریعے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے توانائی کے عالمی رصد میں تخریب کاری کی مجرمانہ کوشش قرار دیا ہے۔ وزارت توانائی کے ایک ذمہ دار ذریعے نے بتایا کہ جمعہ کی صبح 6:05 پر ریاض ریفائنری پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اس حملے میں تیل کی رسد متاثر نہیں ہوئی۔ بلکہ ناظرین لمبی رپورٹ ہے، لیکن ہمیشہ سے اس وقت جو ہے ریفائنری پر اور آرامکو کی تنصیبات پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا الزام لگاتار حوثیوں پر، جس کی پشت پناہی کرنے کا الزام جو ایران پر لگتا ہے، ان لوگوں کی جانب سے لگاتار یہاں پر
تخریب کاری کے کام کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب جو ہے پورے عالم کی توجہ اپنے جانب کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح ہم لوگ یہاں سے پوری دنیا کو آئل بھیجتے ہیں، اسی پر جو ہے اس وقت حملہ کر کے حوثی اور ایران سے حمایت یافتہ بہت ساری تنظیمیں پوری طرح سے برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہوئے جو ہے ایک الگ ہی اس کو سیاسی سطح پر لے جانے کی کوشش ہوتی ہیں۔ لیکن اس طرح کے سعودی عرب کے توانائی کے اڈوں پر اگر اس طرح حملہ ہوتا رہا تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس طرح اگر یہ پھیل جاتا ہے گیس تو یہ عوامی سطح پر بھی بہت ہی زیادہ مصیبتیں پیدا کرنے والا اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اب حوثیوں کو جن پر الزام لگتے رہے ان کو اس طرح کی تخریب کی کارروائیوں سے رکنا چاہیے۔ بصورت دیگر جو اتحاد کا پیغام ہم لوگ اس وقت پوری دنیا میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ترکی کی جانب سے اور بہت سارے عرب ممالک کی جانب سے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اس وقت اسلام دشمن طاقتوں سے لڑا جائے، ایسے میں اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ پوری طرح سے اتحاد کو پارا پارا کر سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، برطانیہ سے ایک بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے ارب پتی مسلمان بھائیوں کو عظیم الشان مسجد کی تعمیر کی اجازت مل گئی ہے، اور اس مسجد کا نقشہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں معروف سپر مارکیٹ چین اسڈا کے مالک مسلمان بھائیوں کو شمالی مغربی انگلینڈ میں عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ارب پتی بھائیوں کی جانب سے بلیک برن کے علاقے میں 50 لاکھ پاؤنڈ کی لاگت سے ایک وسیع وارث مسجد بنانے کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا، لیکن انہیں اس مجوزہ مسجد کے میناروں کی اونچائی اور یہاں سے ہونے والے ممکنہ شور پر اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بالآخر عیسیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے اٹھائے گئے 21 امور کو حل کرنے پر رضامندی کے بعد مقامی کونسل نے اس منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ کونسلر فل ریلی نے BBC کو بتایا کہ ایک متاثر کن منصوبہ ہے جس سے ہمارے شہر کی روح کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ جمعرات کو ایک سابق اسکول کے مقام پر مسجد کے اس منصوبے کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لبرل ڈیموکریٹ کونسلر پال براؤنی کی طرف سے مسجد کے بارے میں کمیٹی کے سامنے اٹھائے جانے والے خدشات میں اس کے میناروں کی اونچائی اور یہاں سے اذان کی آواز سے پیدا ہونے والے شور پر اعتراضات شامل تھے۔ تاہم مقامی کونسل میں منصوبہ بندی کے مینیجر گیون پرسکوٹ نے کہا کہ مسجد کے مجوزہ 29 میٹر اونچے میناروں کی پیمائش 2 مقامی کلیسا گھروں کے ٹاور سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اذان کی آواز سے ممکنہ شور پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اذان کی آواز کو محدود رکھنے کے لیے اسے ایمپلیفائر پر نشر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کونسلر فل ریلی نے کہا کہ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہوگی بلکہ ایک انتہائی اہم گیٹ وے پر ایک عظیم الشان عمارت ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اتنی بڑی مسجد کو اس وقت اجازت ملنے پر جس کو جو ہے الگ الگ اعتراضات کر کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بالآخر قانونی کارروائی کرتے ہوئے اب اس کی اجازت ملنے پر یہاں کے مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کووڈ ویکسین جب کورونا بہت زیادہ پھیل رہا تھا اس وقت ہر ملک اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح جو ہے اس کی ویکسین ملے، اس کی دوائی سامنے آئے۔ ایسے میں خوشخبری ویکسین تیار ہو گئی ہے، اور اس ویکسین کو تیار کرنے والے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میاں بیوی تھے، وہ مسلمان تھے اور وہ ترکی نژاد تھے۔ بہت سارا میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا، ویکسین پر تو بہت گفتگو ہوئی جب آئی، لیکن اس کے جو مین بنانے والے تھے، تیار کرنے والے تھے، ایجاد کرنے والے تھے، ان کو جو ہے اس طرح کی سرخیاں نہیں ملی جس طرح ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کی تشہیر اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح ان کی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں جرمنی کے صدر نے ترک نژاد سائنسدان میاں بیوی اوگر شاہین اور ووزلم تورچی کو ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دیے۔ یہ ایوارڈز انہیں دنیا میں سب سے پہلے کورونا ویکسین تیار کرنے پر دیا گیا۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے جرمنی کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ آرڈر آف میرٹ اوگر شاہین اور ووزلم تورچی کو دیا۔ ایوارڈ دینے کی تقریب جرمن صدر کے صدارت محل میں ہوئی، جس میں جرمن چانسلر انجیلا میرکل بھی شریک ہوئی۔ جرمن صدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک کی طرف سے میں سائنسی تحقیق کے شعبے میں دونوں سائنسدان میاں بیوی کو ایوارڈ دے رہا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ مستقبل میں بھی دونوں سائنسدان اسی طرح انسانیت کی خدمات کو اپنا شعار بنا رکھیں گے۔ اوگر شاہین اور ان کی اہلیہ وزلم تورچی نے mRNA ٹیکنالوجیز کے شعبے میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں کورونا ویکسین تیار کی، جس نے عالمی وبا کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی لیے ان کو یہ تمام چیزیں اور ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں ترک نژاد جرمن سائنسدان اوگر شاہین اور ووزلم تورچی ترکی میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے 1960 میں
جرمنی ہجرت کی. اوغر شاہین نے جرمنی میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کی جبکہ اوزلم توچی نے میڈیکل سائنسز کی ڈگری لی. دونوں میاں بیوی نے 2008 میں بائیون ٹیک نامی کمپنی بنائی جس کے ریسرچ ادارے میں کورونا ویکسین تیار کی گئی تھی اور وہیں سے جو ہے اس کو منظوری ملی اور دیگر تمام عالم کے مختلف جو ہے میڈیکل شعبے سے وابستہ بڑے بڑے ریسرچ کمپنیوں نے اس کو اجازت دی تھی. بھائی ناظرین کرام، ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس کارنامے کو لے کر کے ان کی سراہنا اس انداز میں نہیں ہوئی جس انداز میں کی جانی چاہیے تھی. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، ایک تو مسلمان ہے، دوسرے ترک نژاد ہیں. بھائی ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار.